اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اسامہ مختار آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں سوشیالوجی کے حوالے سے، سوشل سٹریٹیفیکیشن تھیوری بائی کارل مارکس، میکس ویبر اینڈ ڈیرن-ڈورف۔ دیکھیں دوستو، ہمارے پاس میں آپ کو کمپیریزن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ کارل مارکس جو سوشل سٹریٹیفیکیشن تھیوری پیش کرتا ہے، اس کی میکس ویبر کا آپ کو جو اس نے کریٹیسائز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مینز کارل مارکس واس از میکس ویبر، مینز میکس ویبر کا جو ایک کریٹیسزم ہے آن کارل مارکس تھیوری آف سوشل سٹریٹیفیکیشن، وہ بھی آپ سے ابھی اسی سلائڈ کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، کارل مارکس سوشل سٹریٹیفیکیشن تھیوری پیش کرتا ہے، اس کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ نو سٹریٹیفیکیشن ان فیوچر۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے کارل مارکس کی سائڈ سے، نو سٹریٹیفیکیشن ان فیوچر، فیوچر کے اندر جو ہے سوشل سٹریٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ مینز معاشرے کے اندر گروپ بندی نہیں ہوگی، جو ڈفرینٹ آپ کے گروپس ہیں آن دا بیسس آف ریس، آن دا بیسس آف ویلتھ، آن دا بیسس آف پراپرٹی، یہ اس طرح کے کسی قسم کی جو گروپ بندی ہے وہ معاشرے کے اندر نہیں ہوگی۔ اور کارل مارکس یہ بھی اپنے اس میں کہتا ہے کہ فیوڈل لارڈ جو ہیں زمین کے مینز کسی کے پاس زمین زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر گروپنگ کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا کنسیپٹ دیں فیوڈلزم کا۔ فیوڈلزم یہ تھا کہ آن دا بیسس آف لینڈ آپ کے پاس جو ہے سسٹم، وہ اس کو ہم فیوڈلزم کا کنسیپٹ دیتے ہیں۔ خیر دوستو، یہ ایک الگ کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو انفارم بھی کریں گے۔ تو اس کے برعکس میکس ویبر کہتا ہے کہ سٹریٹیفیکیشن انکریز ان فیوچر، لیکن میکس ویبر کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو سسٹم ہے گروپنگ کا یہ بڑھتا جائے گا۔ میکس ویبر کلاس کو کسی اور سسٹم سے لے رہا ہے، کارل مارکس کلاس کو کسی اور سسٹم سے لے رہا ہے، لیکن میکس ویبر کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر گروپ بندی بڑھے گی۔ تو دوستو، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ویلتھ کے نام پہ، دولت کے نام پہ آپ کے معاشرے میں کتنی زیادہ گروپ بندی ہے۔ آپ کے ریلیجن کے لحاظ سے دیکھیں، ریس کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو یہ میکس ویبر کا پوائنٹ آف ویو۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے آفٹر کیپٹلزم دیر ول بی نو انیکوالٹی۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ معاشرے میں جب کیپٹلزم کا دور آئے گا، کیپٹلزم کے بعد معاشرے میں سٹریٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ جب بڑے بڑے ادارے بنیں گے، بڑے بڑے پلازے بنیں گے، لوگ اس میں بیٹھیں گے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آفسز بھی بنائیں گے، تو آفس کے اندر بیٹھ کر جب وہ کنٹرول کریں گے، لوگ پڑھے لکھیں گے تو سارے لوگ برابر ہو جائیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو معاشرے میں گروپ بندی نہیں ہوگی، سب کے پاس پیسہ سیم ہوگا، سب کی ریس، سب کی لینڈ لارڈ، سب کچھ ایک سیم ہو جائے گا۔ تو کیپٹلزم کے بعد معاشرے میں کارل مارکس کہتا ہے کہ سٹریٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ ریولوشن از اے ڈسٹینس پاسبلٹی، میکس ویبر کہتا ہے نہیں، معاشرے کے اندر سٹریٹیفیکیشن ہوگی، انقلاب نہیں آئے گا، کیپٹلزم بے شک آ جائے لیکن معاشرے کے اندر گروپ بندی جو ہے وہ رہے گی۔ مین فیکٹر آف سوشل انیکوالٹی از منی اونلی۔ کارل مارکس جو ہے وہ معاشرے کے اندر سوشل سٹریٹیفیکیشن جو لیتا ہے وہ صرف پیسے کو لیتا ہے، کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ایک کے پاس پیسہ کم ہے، یہ ایک گروپ بندی ہے۔ بس کارل مارکس کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے اکانومی، پیسہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے انیکوالٹی کی معاشرے کے اندر، لیکن اس کے جو ہے کارل مارکس وہ یہ بھی پوائنٹ بتاتا ہے کہ اکانومک انیکوالٹی ہے، معاشرے کے اندر اکانومی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کارل مارکس کو ہم اکانومک ڈیٹرمنسٹ بھی کہا گیا۔ اس کے بعد لیکن پوائنٹ ہے میکس ویبر کے برعکس، میکس ویبر کلاس، اسٹیٹس، پاور آر تھری فیکٹرز۔ دیکھیں جو میکس ویبر ہے یہ کلاس کو، یعنی آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کتنے امیر ہیں اور آپ کتنے غریب ہیں، یہ ایک سوشل سٹریٹیفیکیشن کا باعث، سٹریٹیفیکیشن مین گروپنگ کا باعث ہے۔ اسٹیٹس، آپ کی معاشرے میں کتنی عزت ہے، آپ اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، تو آپ غریب ہیں تو معاشرے میں آپ کی عزت کتنی ہے۔ پاور ہے، آپ کے پاس پولیٹیکل پاور کتنی ہے۔ مینز کلاس، اسٹیٹس اینڈ پاور، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سوشل سٹریٹیفیکیشن کا باعث بنتی ہیں، سیٹ بائی میکس ویبر۔ کارل مارکس کہتا تھا نہیں نہیں، پیسے کی وجہ سے بنتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ کریٹیسزم کیا میکس ویبر نے، کہ کارل مارکس نے کہا، ایک اوورال آپ کو پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، سٹریٹیفیکیشن معاشرے میں جو فیوچر میں نہیں ہوگی، لیکن میکس ویبر کہتا تھا ہوگی۔ کیپٹلزم کے بعد انیکوالٹی نہیں آئے گی، گروپنگ نہیں ہوگی، سیٹ بائی کارل مارکس، کارل مارکس کہتا تھا، لیکن میکس ویبر کہتا نہیں، معاشرے کے اندر گروپ بندی ہوگی۔
پیسہ جو ہے وہ کارل مارکس کہتا ہے کہ معاشرے میں سب سے بڑی سوشل سرٹیفکیشن کی وجہ اور یہ واحد وجہ ہے، لیکن میکس ویبر کہتا ہے نہیں، کلاس، اسٹیٹس اینڈ پاور تینوں وجہ ہیں کہ معاشرے کے اندر سوشل سرٹیفکیشن ہو رہی ہے۔ نو دوستو، کارل مارکس ورسز رال ڈیرنڈورف۔ دیکھیں، کارل مارکس کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر مڈل کلاس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا، چونکہ کارل مارکس جو ہے وہ ایک جرمن سوشالوجسٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے معاشرے کے اندر، جرمنی کے اندر کچھ کلاسز دیکھی، آرٹ کلاسز، کوئی ہائی، کوئی لو، کوئی مڈل، اس طرح کی، لیکن پولرائزیشن ہو جائے گی۔ اس نے پولرائزیشن کا کنسیپٹ دیا کہ معاشرے کے اندر لوگ، امیر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر ہوگا، معاشرے میں کوئی مڈل کلاس نہیں ہوگی۔ اس لیے کارل مارکس یہ کنسیپٹ دیتا ہے۔ رال ڈیرنڈورف کہتا ہے نہیں، مڈل کلاس ایمرج کرے گی، مڈل کلاس جو ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کرے گی۔ جب غریب ہے کوئی بندہ، وہ اپنی سکلز کی بنیاد پہ اوپر آئے گا، اور اس طرح وہ مڈل کلاس میں آئے گا، اور پھر مڈل کلاس ایمرج کر کے اپر کلاس میں جانے کی کوشش کرے گا، ایلیٹ کلاس میں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ، لوور اینڈ اپر کلاس پیپل ریمین سیم، مینز غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا جائے گا۔ لیکن ہائی سوشل موبلٹی ان فیوچر سیٹ بائی رال ڈیرنڈورف۔ ڈیرنڈورف کہتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے اندر سوشل موبلٹی ہوگی، لوگوں کے پاس زیادہ مواقع ہوں گے اوپر جانے کے۔ دین تھرڈ پوائنٹ، فیوچر ول بی فری آف سرٹیفکیشن۔ کارل مارکس نے، ہم نے پیچھے بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ معاشرے میں گروپ بندی نہیں ہوگی، لیکن ڈیرنڈورف کہتا ہے کہ نہیں نہیں، معاشرے میں سرٹیفکیشن ہوگی۔ دین لاسٹ پوائنٹ، کمیونزم ول کم۔ کارل مارکس کہتا ہے جب معاشرے میں کمیونزم آئے گا، لوگ مل جل کر رہیں گے، رہن سہن، کھانا پینا، ہر ایک چیز ان کی اکٹھی ہو جائے گی، اٹھنا بیٹھنا، تو کسی نظام حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب لوگ ایک جگہ بیٹھ دیں گے سارے، ایک ہی ان کا سسٹم ہو جائے گا، سارا ایک ہی سسٹم کے تحت وہ چلیں گے، تو معاشرے کے اندر پھر سرٹیفکیشن نہیں رہے گی۔ لیکن ڈیرنڈورف کہتا ہے نہیں، معاشرے کے اندر ویلفیئر سٹیٹ آئے گی، ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ ہوگا، لوگوں کو حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ لیکن کارل مارکس کہتا ہے نہیں، لوگوں کو حکومت کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ڈیرنڈورف کنسیپٹ دیتا ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ ہوگی، ایک گورنمنٹ آئے گی، اس کے تھرو ہم لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک ہمارے پاس کارل مارکس ورسز رال ڈیرنڈورف کا ایک ہمیں تھیوری ملتی ہے۔ دوستوں، میں نے یہ مین پوائنٹس اٹھائے ہیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے دوستوں۔ تو ہم نے آج پڑھا ہے کارل مارکس ورسز میکس ویبر، کارل مارکس ورسز رال ڈیرنڈورف۔ تو آنے والے ٹیوٹوریل کے اندر ہم کوشش کریں گے فیمنزم اور ان دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ دوستوں، جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔